تو اسلام میں کچھ اخلاقی احکامات بھی بیان فرمائے۔ معاشرے میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جب تمہیں کھانے پینے کے لیے کہیں جا رہے ہو، کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے جائیں تو وہاں پر چلے جاؤ، کھانے کے لیے جتنی دیر بلایا جائے بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، اس کے بعد چلے جائیں، بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہیں جانا۔ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں خسر پھسر نہیں کرنی۔ بعض مرتبہ 2 بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 آدمی آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں، تیسرا آدمی سمجھے گا کہ میرے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر تو اصل وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ تو اس لیے ذکر کی گئی کہ یہودی آپس میں خسر پھسر کرتے تھے، کانوں میں ایک دوسرے کی گفتگو کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان سمجھے کہ بھئی ہمارے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہاں پر یہ ذکر کی گئی، لیکن عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے مومنو، جب آپس میں تم کان میں گفتگو کرو تھوڑی بہت تو اس میں آپ نفرت کی، دشمنی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی والی گفتگو نہ کرو۔ ہاں، وتناجوا بالبر والتقوی، اگر کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو خیر خواہی اور بھلائی والی ہے، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے کہتے ہیں بھائی ایک کام کرو، جاؤ میرے گھر چلے جاؤ، وہاں پر دروازہ بجا دینا اور دروازہ بجا کر انہیں کہہ دینا کہ جی 5000 روپے دے دیں، میں یہ جو اپنے بھائی بڑا پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ضرورت مند ہیں، میں ان کو دوں گا۔ خیر کی بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اس کی اجازت ہے۔ خیر کی بات کے لیے کانوں میں خسر پسر کرنا ٹھیک ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر گفتگو کرتے، دوسروں کو پتہ لگے گا، یہ بات میں اگر ظاہر کھول کر بیان کر دوں گا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے وہ کھل جائے گا، اس وجہ سے کوئی بات کر رہے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ باقی اگر ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ یہ جو خسر پسر کانوں میں گفتگو کی جاتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ مومنوں کو غمگین کیا جائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ یہودی یا دوسرے جو خسر پسر کر کے اپنی الٹی سیدھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور تم اس میں غمگین ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ، یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، شیئا، ذرہ برابر بھی، کسی چیز کے لیے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ کہہ دیں پھر تو ہو سکتا ہے، ویسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ کتنی کوئی بھی خفیہ پلاننگ کر لے، جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پھر مومنوں کے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ پھر ایک اور ادب بتایا کہ کہیں پر مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں یا کسی اور جگہ، تو لوگ آتے رہتے ہیں۔ اخلاقاً یہ ہے کہ جب بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی دوسرے لوگ آئیں، وہ آ کر کھڑے ہو گئے یار مجھے کہاں بیٹھنے کی جگہ ملے، اخلاقاً یہ ہے کہ پہلے ہی ہم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں، وہ دیکھیں کہ ہاں یار یہ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے، مجلس کے آداب میں سے ہے۔ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، 2-3 آدمیوں کی وجہ سے جگہ نکل سکتی ہے۔ کوئی آدمی وہاں سے آیا، ادھر سائیڈ والے تھوڑا سا سائیڈ ہو گئے، اس نے دیکھ لیا ہاں یار میرے لیے جگہ بن گئی ہے، وہاں پر اس کو بٹھا دینا، یہ اخلاق ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں یا کسی بیٹھک میں اور جگہ بھی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو تھوڑی سی سائیڈ ہو کر جگہ دے دیں، یہ عزت کا طریقہ بھی ہے، احترام کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، جب تمہیں کہا جائے مجلس میں کشادگی پیدا کر لو تو کشادگی پیدا کر لیا کرو۔ عموماً یہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور پھر لوگ آیا کرتے تھے تو اگر کوئی جگہ نہ ہو تو حضور کو بتا دیا کہ وہ صحابہ کو بھی تعلیم دے دی کہ بھی تم تھوڑی تھوڑی جگہ بنا لیا کرو، جب تم یہ کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اب مجلس میں بیٹھے ہیں، وہاں پر بیٹھ گئے،
اور گفتگو ہو گئی، پھر کوئی کھانا یا کوئی بھی پروگرام تھا، کھانا پینا کھا لیا، اب کھانا پینا کھانے کے بعد پھر کہا جائے بس اب فانتشروا، بھئی اب چلے جاؤ، تو پھر اٹھ کے چلے جائیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب تمہیں کہا جائے کہ بھائی تم یہاں سے چلے جاؤ، کھانا پینا کھا لیا، تو پھر بس اٹھ کے آ جایا کرو۔ تو معلوم ہوا جب مجلس میں بیٹھے ہوں کوئی دوسرا آ جائے تو فوراً اس کو اخلاقاً آداباً جگہ دینی چاہیے، اور جب ہو جائے کام، جس کام کے لیے آئے ہیں، گفتگو کے لیے آئے، بیٹھنے کے لیے آئے، کھانے کے لیے آئے، کام ہو گیا، اس کے بعد اٹھ کر چلے جائیں۔ مسلسل بیٹھے رہنا وہ صاحب مجلس والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی دوسرے کام ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب اپنے اخلاق اور آداب کو بھی بہتر بنا لیں، ہماری مجلسیں بھی بہت اچھی ہو جائیں، اور ہم آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ زندگی میں جب آداب ہوتے ہیں تو پیار بھی ہوتا ہے، اگر آداب نہ رہیں تو پھر پیار بھی نہیں رہتا۔ بتکلف ادب کرنا چاہیے، بتکلف گفتگو ہونی چاہیے، اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہے کہ بھئی ہم تو بہت گہرے دوست ہیں، لہذا ہمارے اندر کوئی تکلف نہیں ہے۔ اڑے ہیڈیا تھی بڑی نہ تھو منے کاڈے ہوئے، اب یہ اس طرح کی گفتگو، ارے بے حیا آدمی تجھے اتنی دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں، اب کوئی مہذب آدمی آ گیا، بھائی کیسے گفتگو کرے، ارے نہیں بھائی ہمارا آپس کا مذاق چلتا ہے، ہم بہت فری ہیں، اساں بھائی گھاٹا دوست ہیں، اساں میری گال مذاق ہلدی رہندی ہوں۔ اور کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں، اڑے چھو بابا چھو تو سائیں یہ نہیں تنگ کیا، ہر شے تے بدتمیزی کندو، ہانے ماں جی گار ڈینی تھس، یہ حیا تھی، یہ دوست مجھو بوڑھی نہ تھو مرے۔ اب یہ جب لمٹ کراس کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہماری کیفیات کو جاننے والا کوئی ہے؟ اور صحابہ جتنی حضور سے محبت کرتے تھے، اور حضور کو جتنی صحابہ سے محبت تھی، اور صحابہ کو جتنی صحابہ سے محبت تھی، ایسی محبت ہماری آپس میں ہے؟ اس کے باوجود بھی کبھی وہ لمٹ کراس نہیں کرتے۔ ادب، آداب، یہ اخلاق، یہ محبتوں کو باقی رکھتے ہیں۔ ہمیشہ جس سے جتنی محبت ہو، جتنے بھی ہم ایک دوسرے سے فری ہوں، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگوں کو انہی کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے تھے لیکن اپنی گفتگو کے اندر انہوں نے آداب چھوڑ دیے، فری زیادہ ہو گئے۔ اب شریعت اور قرآن کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا تو خیر کہاں سے ملے گی؟ اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جو آگے جا کے شر کا ذریعہ بن رہی ہو، ابھی شر نہ ہو، آگے جا کر شر کا ذریعہ بن رہی ہو، اسلام روک دیتا ہے۔ اگر 20 کلومیٹر بعد جا کر کوئی گڑھا ہے، اسلام 20 کلومیٹر پہلے بتا دیتا ہے بھائی اپنے آگے گڑھا آنے والا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار ادھر بھی نہ جاؤ۔ 10 کلومیٹر کے بعد تو نہ جائے جانا ہی حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لا تقربوا الزنا، اس میں زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنے سے منع کرنا تو آگے کی بات ہے، زنا کے قریب یعنی جو دواعی زنا ہیں، جن سے زنا ہو سکتا ہے، جن کے ذریعے زنا کے قریب جایا جا سکتا ہے، غیر محرم سے آپس میں سامنے گفتگو کرنا، فون پر اس سے گفتگو کرنا، غیر ضروری خام خواہ کی گفتگو کرنا، ان سے باتیں کرنا، مجلسوں کے اندر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جانا، یا اکٹھے مخلوط شادی کی پارٹیاں اور پروگرام کرنا، ان سب چیزوں سے اسلام نے حرام کس لیے قرار دیے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بڑا گناہ ہے جس سے زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں، اللہ ان سے روکا ہے۔ اس لیے ان آداب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں، کیونکہ جب انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کو خود ہی وہ تکلیف اور پریشانی پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔